بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت دوئم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم نے اردو کا سبق پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے تیمارداری۔ تیمارداری یعنی کسی بیمار کا حال پوچھنا، کسی بیمار سے اس کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا تیمارداری کہلاتا ہے۔ آج ہم سب سے پہلے اس سبق کی پڑھائی کریں گے۔ آج جب احمد کی مس جماعت میں آئیں تو ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے۔ مس نے کہا، بچوں، ڈاکٹر صاحب آج آپ کو کچھ کارآمد باتیں بتانے کے لیے آئے ہیں۔ کارآمد باتیں یعنی مفید باتیں، اچھی باتیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں آپ لوگوں کو بیماروں کی دیکھ بھال کے کچھ آسان طریقے بتانے آیا ہوں تاکہ آپ لوگ بیماروں کا خیال رکھ سکیں۔ پھر انہوں نے بتایا، اب اس پیراگراف میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک جماعت تھی جس میں ایک ڈاکٹر صاحب آئے اور ڈاکٹر صاحب نے بچوں کو کچھ کارآمد باتیں بتائیں، کچھ اچھی باتیں بتائیں۔ یعنی جب آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہو، آپ اس کی دیکھ بھال کیسے کر سکتے ہو، آپ اس کا خیال کیسے رکھ سکتے ہو۔ بچوں، آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ بیماری میں انسان کو زیادہ آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے بیمار کی نیند کا خیال رکھیں، ان کا بستر صاف رکھیں اور جب وہ سو رہے ہوں تو شور نہ کریں، بہت ہلکی آواز میں بات کریں۔ یعنی جب آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے آرام کا خیال رکھنا ہے، اس کی نیند کا خیال رکھنا ہے، ان کا بستر صاف رکھنا ہے اور جب وہ سو رہے ہوں تو آپ نے شور نہیں کرنا اور بہت ہلکی آواز میں بات کرنی ہے۔ تیز بخار میں مریض کو زیادہ کپڑوں میں نہ لپیٹیں بلکہ چادر ہٹا دیں، تیز پنکھا چلائیں اور گیلے کپڑے کی پٹیاں ماتھے، ہاتھ اور پیروں پر رکھیں تاکہ بخار کم ہو جائے۔ اگر کوئی مریض ہے جس کو بہت زیادہ بخار ہے تو آپ نے تب کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے زیادہ کپڑوں میں نہیں لپیٹنا، تیز پنکھا چلائیں اور گیلے کپڑے کی پٹیاں ماتھے، ہاتھ اور پیروں پر رکھنی ہے تاکہ اس کا بخار کم ہو جائے۔ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، انہیں ہلکی اور سادہ غذا مثلاً دلیا، کھچڑی، دودھ، پھلوں کا رس اور سوپ وغیرہ دیں اور پانی ابلا ہوا پلاتے رہیں۔ دستوں کی بیماری میں ORS ضرور پلائیں۔ اب جب بیمار ہو بندہ تو آپ نے اس کو غذا کیسی دینی ہے، آپ نے اسے ہلکی اور سادہ غذا دینی ہے، مثلاً دلیا، کھچڑی، دودھ، پھلوں کا رس اور سوپ وغیرہ، اور پانی ابلا ہوا دیں۔ دستوں کی بیماری یعنی موشنز کی صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، ORS ضرور پلائیں۔ ORS کیا ہوتا ہے؟ ORS ایک نمکول ہوتا ہے۔ دستوں کی بیماری یعنی موشنز، کیونکہ آپ کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو جو ORS ہے وہ پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ ORS آپ آسانی سے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ آپ کو بازار سے بھی بنا ہوا مل جاتا ہے۔ ORS یا نمکول بازار میں بھی ملتا ہے اور گھر پر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ ORS بنانے کے لیے 1 لیٹر تقریباً 4 گلاس ابلا ہوا پانی لیں اور اس میں 4 چائے کے چمچے چینی اور آدھا چائے کا چمچہ نمک ملائیں۔ ORS تیار ہے۔ اب ORS بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، 1 لیٹر یعنی 4 گلاس آپ نے ابلا ہوا پانی لینا ہے، اس میں 4 چائے کے چمچے چینی اور آدھا چائے کا چمچہ نمک ڈال دیں تو پھر آپ کا ORS تیار ہے۔ ORS آپ آسانی سے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ آپ کو بازار سے بھی بنا ہوا مل جاتا ہے۔ اس کو پلانے سے جسم میں پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ ORS کو پانی کے علاوہ کسی اور چیز میں ملا کر نہیں پلانا چاہیے۔ جی، ORS کیا ہے؟ ORS پلانے سے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ آپ کے اندر جو پانی کی کمی ہو جاتی ہے ہمارے جسم میں، بیماری میں جب ہمارے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے تو ORS کیا کرتا ہے، ORS پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اور ORS کو ہم نے کس میں ملا کر دینا ہوتا ہے؟ اس کو پانی میں ملا کر دینا ہوتا ہے، پانی کے علاوہ کسی اور چیز میں ملا کر نہیں پلانا چاہیے۔ بیمار لوگوں کو توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، ان سے باتیں کیجیے اور ان کا دل بہلائیے تاکہ وہ جلد تندرست ہو جائیں۔ یہ ساری باتیں سن کر بچوں کی معلومات میں بہت اضافہ ہوا۔ مس اور بچوں نے ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اب جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اسے ایک اور چیز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے توجہ، خیال۔ تو آپ کے گھر میں جب کوئی بیمار ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ان سے باتیں کرنی ہے، ان کا دل بہلانا ہے تاکہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے۔ اب یہ ساری باتیں سن کر بچوں کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ بچوں نے اور مس نے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ جی تو بچوں، امید کرتی ہوں آپ کو بھی یہ سبق بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اب اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی بندہ بیمار ہوگا تو آپ بھی اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، اس کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔